1829 में जब برطانیہ کے وزیر داخلہ سر رابرٹ پیل دنیا کی پہلی جدید اور باقاعدہ پولیس سروس لندن میٹروپولیٹن پولیس سروس کی بنیاد رکھ رہے تھے تو ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ ایک قانون نافذ کرنے والا ادارہ ایسا بنایا جائے جو ریاست سے طاقت کا مینڈیٹ پاتا ہو تاہم وہ غیر سیاسی، منظم اور ایک پیشہ ورانہ فورس کی طرح جرائم کی روک تھام اور شہریوں کے تمام تر تحفظ کے لیے کام کرے۔ یہ ایسا قدم تھا جو دنیا بھر میں منظم اور پیشہ ورانہ پولیس فورسز کی بنیاد بنا۔ لیکن تیسری دنیا کی بدقسمتی کہ ان پر جو پولیس تھوپی گئی اس کا مقصد شہریوں کی حفاظت سے زیادہ نظم و نسق برقرار رکھنا تھا اور اس کے لیے ان کو بدترین جبر و تشدد کی بھی اجازت رہی۔ مختصراً کہا جائے تو نو آبادیاتی مائنڈ سیٹ رکھنے والے قانون نافذ کرنے پر مامور ادارے پاکستان کے بھی حصے میں آئے اور پولیس ایسا ادارہ تھی جس کا ہر وقت عوام سے براہ راست تعلق تھا۔ پاکستان میں بھی کچھ نہ بدلا بلکہ مزید بدتر ہوا۔ ایوبی مارشل لا ہو یا بھٹو مارکا جمہوریت، سب میں پولیس کے سیاسی استعمال کے لیے علیحدہ پالیسی بنائی گئی اور پھر آیا ضیاء الحق کا مارشل لا جس نے پولیس کے سیاسی استعمال کو اس بلندی پر پہنچا دیا کہ پولیس کا ادارہ تب سے آج تک صرف پستیاں ہی دیکھ رہا ہے۔ نواز شریف اور بے نظیر دور میں بھی پولیس کا سیاسی استعمال جاری رہا۔ نواز شریف صاحب کو تو پنجاب پولیس کی بربادی میں انگریز کے بعد سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں جس طرح ان کے قریبیوں کو نوازا گیا اس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ پرویز مشرف نے پولیس میں آ کر اصلاحات کے نام پر نئے انتظامی عہدے بنائے اور پولیس کو ضلعی انتظامیہ سے علیحدہ کر دیا، لیکن بات پھر ادھر کی ادھر ہی رہی۔ اس اشرے میں ایک جانب شہباز شریف پولیس کو ٹھیک کرنے کی کوششوں کا دعویٰ کرتے رہے جس میں کچھ اہم اقدامات لیے گئے اور پھر انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے تھانہ کلچر میں تبدیلی نہیں لائی جا سکی۔ دوسری جانب خود کو قوم کا مسیحا بنا کر پیش کرنے والے آج کے وزیر اعظم عمران خان کا ہمیشہ دعویٰ رہا کہ وہ آئیں گے اور پولیس کو غیر سیاسی کر دیں گے۔ اپنے دعوے کے ساتھ ہی وہ خیبر پختونخوا پولیس کو بطور ثبوت لف کر دیتے تھے جو کہ اپنی ذات میں خود ایک متنازع معاملہ رہا۔ بہرحال عمران خان اقتدار میں آئے تو ان سے پولیس ریفارمز کے حوالے سے کافی امیدیں تھیں، لیکن ہوا یہ کہ پنجاب میں جس قدر اور جس بھونڈے انداز میں پولیس کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی وہ آج تک کبھی نہیں دیکھی گئی۔ 2 سالوں میں پنجاب میں 5 آئی جی تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ 2 بار پورے صوبے کے افسران کو تبدیل کیا گیا۔ تازہ ترین صورتحال کے مطابق سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر اور سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے درمیان تنازع کے بعد اس آئی جی کو تبدیل کر دیا گیا جس کے موطرف خود وزیر اعظم عمران خان تھے۔ اب انصار عباسی نے اپنی خبر میں بتایا ہے کہ بطور سی سی پی او عمر شیخ نامی جس افسر پر وزیر اعظم نے اعتماد کا ہاتھ رکھا ہے اسے سینٹرل سلیکشن بورڈ داغدار کیریئر کا مالک قرار دے چکا ہے اور اسی بنا پر وزیر اعظم عمران خان ان کی 21ویں گریڈ میں ترقی کو روک چکے ہیں۔ ساتھ ہی نہلے پر دہلا یہ کہ ایک جونیئر آفیسر انعام غنی کو بطور آئی جی پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے جن کو لے کر ایڈیشنل آئی جی پنجاب طارق مسعود نے کام کرنے سے معذرت کر لی ہے، جبکہ سابق آئی جیز کی تنظیم نے آئی جیز کی اس طرح سے تعیناتیوں اور معزولیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اب یہ بھی سنیے کہ نئے آئی جی پنجاب پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث رہنے کا الزام بھی لگ چکا ہے۔ جنوری 2019 میں وزارت داخلہ کو پیش کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے نئے پولیس چیف انعام غنی کو بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کے ملازمین کے ساتھ ملی بھگت کے لیے انسانی اسمگلنگ کی سہولت فراہم کرنے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ انسانی اسمگلنگ کے رنگ کی انکوائری اس وقت کی گئی جب برطانوی ہائی کمیشن ہیتھرو ہوائی اڈے پر افغان مہاجرین کی اسمگلنگ سے متعلق یہ مسئلہ 2014 میں پاکستانی حکام کے نوٹس میں لایا۔ ڈان کی جنوری 2019 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق ایف آئی اے نے شکایت پر کوئی کارروائی نہ کرنے کا الزام اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل پر لگایا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے اس حالیہ پولیس سرکس کی وجہ سے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے تحت چلنے والے اس محکمے میں شدید اضطراب اور بے چینی ہے۔ افسران دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، پولیس تنظیمیں اس سب پر تقسیم ہیں اور لاہور کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی نون لیگ نے سی سی پی او کی تعیناتی کو تحریک انصاف کے نون لیگ مخالف ایجنڈے سے جوڑ دیا ہے۔ نئے افسران پر سنگین جرائم کے الزامات ہیں۔ سول بیوروکریسی بقول انصار عباسی اس تمام صورتحال کو پولیس کو سیاست زدہ کرنے کی ننگی حرکت کے طور پر دیکھ رہی ہے اور یہ کام وہ حکومت کر رہی ہے جو کہ غیر سیاسی پولیس کی دعوے دار تھی۔ دباؤ، جھوٹ اور سچ کے درمیان اب ہم سے لبریز اس سیاسی صف بندی سے پیدا ہونے والے اس منتشر اور بے چین ماحول کا اثر ظاہر ہے کہ پولیس کی کارکردگی پر پڑے گا۔ پولیس جو کہ پہلے ہی عوامی خدمت میں سب سے داغدار ادارہ ہے، اس کی صلاحیت محکمہ جاتی خانہ جنگیوں میں صرف ہونے لگی تو عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔